اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ جب ان کو ندامت ہوئی اور انہوں نے سمجھ گئے کہ تحقیق گمراہ ہو چکے تو انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا، ہماری بخشش نہ فرمائی تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بات ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب صحرائے تیہ سے طور پہاڑ کی طرف اللہ کے حکم سے چلے گئے تورات لینے کے لیے، 40 دن وہاں رہے تو واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا، پیچھے جو قوم تھی انہوں نے دیکھا تھا آتے ہوئے ایک قوم کو جو بچڑے کے سامنے جھک رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا سامری جسے کہتے تھے، تو اس نے لوگوں سے زیورات لے کر اس کا بچڑا بنا لیا اور پھر قوم کو کہا کہ یہ تمہارا رب ہے، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں۔ تو یہ 70-75 ہزار کا جو مجمع تھا، اس میں سے 20-25 ہزار آدمی وہ جو سامری کی اس پروپگنڈے میں آ گئے اور اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی جو پچھلی آیت میں ہے، الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ بچڑا نہ ان سے بات کر سکتا ہے نہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اتخذوہ، پھر اس کو رب بنا لیا، یہ بڑے ظالم تھے، وکانوا ظالمین۔ تو یہ پوجا تو کر رہے تھے لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا دل بھی گواہی دینے لگا ہم غلط کر رہے ہیں۔ ولما سقط فی ایدیہم، سقط مجہول کا صیغہ ہے، ساقطہ کے تو معنی گرنا، اور سقط فی ایدیہم اپنے ہاتھوں میں گرا دیے گئے۔ یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے ختم سمجھا اور اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹنے لگے، یا افسوس کی وجہ سے سر جھکا لیا۔ یہ سارے معنی اس کے مفسرین نے کیے ہیں، یعنی ان کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ ہم غلط کر رہے ہیں پھر ان کی یہ کیفیت ہوئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک، کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے۔ گناہ کی یہ تاثیر ہے کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہو تو وہ ضرور دل پر اثر کرتا ہے، گھنٹی دیتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل مفتی ہے، یہ انسان کو بتاتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ آگے پھر انسان کی اپنی مرضی، ڈیٹ ہو کر اس کو کرتا رہے یا اس کے اس کھٹکے پر خاموش ہو جائے، رک جائے۔ اگر انسان اس کھٹکے پر رک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور گناہ سے اس کو باز رکھتے ہیں، اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اگر جو کھٹکا ہوا ہے اس پر اس نے اصرار کیا، پھر کام کیا، آہستہ آہستہ یہ دل خاموش ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ گناہ کرتا ہے، دل اس کو نہیں بتاتا کہ تو غلط کر رہا ہے۔ آہستہ آہستہ پھر اس کی طبیعت اس کی طرف اتنا راغب ہوتی ہے کہ اس کے دل اور دماغ پر پردہ جم جاتا ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ پھر ہم ان کے دل و دماغ پر پردہ ڈال دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک آخری نتیجہ ہے، یہ کافی عرصے کے بعد ہوتا ہے، ابتدا میں دل کھٹکتا ہے۔ تو یہ قوم ایسی جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا کی تو ان کے دل میں یہ بات کھٹکی کہ ہم تو غلط کر رہے ہیں، یہ کیا کر سکتا ہے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتا، نہ بولتا ہے
اور نہ ہی اس کے سامنے حاجت رکھی جاتی ہے، بس یہ تو ایک آواز آتی ہے جو اس کے پیٹ سے گزرتی ہے اور آواز شروع ہو جاتی ہے، تو یہ کیا کر سکتا ہے؟ تو جب ان کے دل میں ندامت پیدا ہوئی، وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، انہوں نے یقین کر لیا کہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں، تو پھر قالوا لئن لم يرحمنا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، لئن لم يرحمنا ربنا، یا اللہ اگر تو ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، ویغفر لنا، ہمیں بخشے گا نہیں، لنکونن من الخاسرین، ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ ندامت ان کے دل میں پیدا ہوئی، انہوں نے توبہ کے الفاظ کہے، لیکن ان کی توبہ ان الفاظ سے قبول نہیں ہوئی۔ آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت آزمائش سے گزارا، اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ اس طرح کہ جو ماننے والے تھے صرف اللہ کو، یعنی جو اس بچڑے کی پوجا کرنے والے نہ تھے، اور وہ جو کرنے والے تھے، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش ڈالی۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ یہی جو 20-25 ہزار تھے، صرف انہوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تلواریں ہاتھ میں لیں، رات کے اندھیرے میں ایک دوسرے کو قتل کریں، مقابلہ کریں، تو جو مارے جائیں گے ان کی بھی بخشش ہوگی، جو بچ جائیں گے ان کی بھی بخشش ہوگی۔ تو رات کو انہوں نے تلواریں لی اور 20-25 ہزار آدمی آپس میں گتھم گتھا لڑے، تو اس میں بہت سارے مارے گئے اور کچھ بچ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر بڑا رحم و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرما دیا، الندم توبۃ، کہ دل میں ندامت پیدا ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی توبہ کے طور پر قبول فرماتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ تعالیٰ بخشش کا اعلان فرما دیتے، صحیح طور پر وضو کر کے مسجد میں آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری، اس پر بخشش ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ وہ قوم گمراہ ہوئی، دل میں ندامت بھی پیدا ہوئی، اور کہا بھی ہے کہ یا اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور تو نے نہ بخشا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ پھر بھی ان پر آزمائش آئی ہے۔ ہم اپنے دین کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کی ان بے بہا نعمتوں کی اور رحمت کی قدر کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے اس بے بہا وسعت رحمت اور وسعت مغفرت کی ہم قدر کریں۔ ہم اگر یوں گزر گئے، حالانکہ اتنا آسان ہے توبہ اور اللہ تعالیٰ کو منانا، اس کے باوجود اگر ہم گزر گئے اور موت آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جو یہ پچھلی آیت میں یہ بات گزری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت نہیں بتایا کہ کب موت آنے والی ہے، اس میں حکمت یہی ہے کہ ہم ہر وقت موت کو اپنے سامنے سمجھیں۔ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہیں، بتایا نہیں ہے، ان کا وقت نہیں بتایا، اپنے پاس علم رکھا ہے۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھڑی میں اگر کوئی آدمی دعا کرے اس کی دعا رد نہیں ہوگی، لیکن اس کا وقت نہیں بتایا کون سا ہے۔ تو یہ اس لیے تاکہ سارا دن جو جمعے کا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سے مانگنے میں گزرے۔ لیلۃ القدر اتنا بتا دیا کہ آخری راتوں میں ہے، رمضان کی اخیر 10 کی راتوں میں ہے اور طاق راتوں میں ہے، تعین نہیں بتائی کہ کس رات میں ہے، تاکہ ایمان والے ساری راتوں کو قیمتی بنا لیں۔ اسی طرح قیامت کے دن کے بارے میں نہیں بتایا کون سا دن ہے، موت کا نہیں بتایا کہ کب موت آنے والی ہے، تاکہ ہر بندہ ہر وقت موت کے استحضار میں رہے اور اس دن کو آخری دن سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، جب وہ اپنے ہاتھوں نادم ہوئے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ، اور انہوں نے یقین کر لیا، قد ضلوا، کہ وہ گمراہ ہو چکے، قالوا، کہنے لگے، لئن لم يرحمنا، اگر نہ رحم کیا ہم پر، ربنا، ہمارے رب نے، ویغفر لنا، اور ہمیں نہ بخشا، لنکونن من الخاسرین، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت تعلق نصیب فرما، ہر لمحہ اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ آج تک جتنے گناہ ہم سے ہوئے یا اللہ ہم ندامت دل سے تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ ہم سے غلطی ہوئی ہے یا اللہ تو معاف فرما، اگر تو نے رحم نہ فرمایا ہمیں نہ بخشا ہم بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہماری چھوٹی بڑی سب کوتاہیاں معاف فرما۔ یا اللہ جتنا ہم سے نیکیاں ہوئی ہیں تیری توفیق سے ہوئی ہیں، لیکن اس میں جو کمی آئی ہمارے نفس کی شرارت ہے، یا اللہ تو فضل فرما، ہمارے ان عبادات میں کمی کو معاف فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں آخرت میں کامیابی نصیب فرما، دنیا کے اس زندگی کے جو لمحات بچے ہوئے ہر لمحہ میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما، اپنی یاد نصیب فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں صحت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔